ماضی میں بہت بد انتظامی کا شکار رہا. NTDC کے پروجیکٹ 4 5 6 سال تاخیر سے سسٹم کے اندر امپروومنٹ لے کے آتے رہے. جن پروجیکٹ سے 18 میں ختم ہونا تھا وہ 26 میں ختم ہوں گے, جنہوں نے 24 میں ہونا تھا وہ 25 میں, جنہوں نے 2020 میں ہونا تھا وہ 2025 میں آپ مکمل ہوں گے. یہ تاخیر ہمارا ترسیلی نظام برداشت نہیں کر سکتا. جن پروجیکٹس کے اخراجات 6 ارب روپے ہونے تھے وہ 14 ارب روپے کے اوپر مکمل ہوئے. جو 11 ارب ہونے تھے وہ 14 ارب پہ ختم ہوئے. جو 16 ارب ہونے تھے وہ 20 ارب روپے کے اوپر ان کے اخراجات آئے. تو اخراجات کا بڑھنا, NTDC کے محکمے کے اندر وقت کے اوپر نہ پورا ہونا, یہ بھی آپ کے بجلی کی قیمت کے اندر اضافے کا موجب بنتا ہے. اس ترسیلی نظام کے صحیح نہ ہونے کی وجہ اس کمپنی کا صحیح نہ چلنا ہے. اس کے اندر بنیادی نقص ہیں. ایک ذہنیت کا فقدان ہے. بہتر کانٹریکٹس کو نہیں بنا سکتے, ٹھیکے غلط ملتے ہیں. اس میں گنجائش رکھی جاتی ہے تاکہ حکومت کو نقصان ہو, آپ کا نقصان ہو. اس چیز کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق اس NTDC کو مکمل طور کے اوپر جھنجھوڑ کے ایک نئے اداروں کا قیام ہمارے لیے ایک اشد ضرورت اس کی محسوس ہم نے کی چند ماہ میں. اب کابینہ کی اجازت ملنے کے بعد اس ترسیلی نظام کی اس کمپنی کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 مختلف کمپنیز کے اندر تقسیم کیا جائے گا اور ان کو بریک اپ کریں گے ہم. پہلا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر ہوگا جو بہتر انداز میں مارکیٹ کے اندر بجلی کی خرید و فروخت کو ممکن بنائے گا. آپ نے اگر بجلی خریدنی ہوگی, انڈسٹری نے بجلی خریدنی ہوگی, تو حکومت واحد بجلی بیچنے کا مرکز نہیں ہوگا. آج سے کچھ سال بعد, آج سے 2 سال بعد وہ مرکز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک سٹاک ایکسچینج کی طریقے کا ایک ایکسچینج یہ قائم ہوگا جس کے اندر بجلی کی خرید و فروخت ضرورت اور قیمت کے مطابق مارکیٹ. دوسری کمپنی ایک نیشنل گریڈ کمپنی آف پاکستان معرض وجود میں آئے گی جو اسی سسٹم کو بہتر انداز میں سنبھالے گی. اور تیسری ایک کمپنی EITMC انرجی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی یہ ہوگی جو آئندہ پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اندر صحیح محدود اخراجات کے ساتھ انصاف کی بنیاد کے اوپر, ٹرانسپیرنسی کی بنیاد کے اوپر, حرام خوری کیے بغیر صحیح طریقے سے ان پروجیکٹس کو صحیح وقت کے اوپر پائے تکمیل تک پہنچائے گی تاکہ آپ کے بجلی بنانے والے کارخانے جو آج سستی بجلی دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس ترسیلی نظام کے مطابق ان سے لی نہیں جا سکتی بجلی, یہ مصیبت سے پاکستان کو ہم آئندہ ہمیشہ کے لیے آزاد کریں. یہ ایک بہت بنیادی اور ضروری اصلاحات میں سے ایک اصلاح ہے جو ہمارے آج الحمدللہ میں جس کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں یہ بھی پائے تکمیل تک فروری 2025 یعنی آج سے 4 مہینے کے بعد یہ کمپنیاں فل فلیجڈ آپریشن کے اندر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اس کی منظوری ہونا بھی پاکستان کی توانائی کے سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب آنے کا ثبوت ہے. میں آپ کو یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی بجلی کے کارخانے ہیں ان کو ایک سب سے سستا ترین کارخانے کے فارمولے کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یہ سسٹم آج تک میڈیا کے لیے اس کی رپورٹ اویلیبل نہیں تھی. ڈسپیچ میرٹ آرڈر ایک چیز ہوتی ہے جس کی ہر مہینے ایک رپورٹ بنتی ہے. اس رپورٹ وہ رپورٹ بنیادی رپورٹ ہوتی ہے.
اس رپورٹ کے مطابق حکومت تسلیم کرتی ہے کہ کون سے مہنگے پلانٹ میں نے چلائے اور سستوں کو نہیں چلا سکا، کن وجوہات کے اوپر نہیں چلا سکا. اس کی تنقید جب تک اور اس کی پوری اسکروٹنی پبلک اور میڈیا اور انڈسٹری والے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اوپر پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا کہ ہم ان غلطیوں کو ختم کریں جس کی وجہ سے آپ کو مہنگی بجلی ہم سسٹم میں انجیکٹ کرتے ہیں اور سستی پلانٹوں کو دور رکھتے ہیں آپ سے. یہ رپورٹ نیپرا کو دی جاتی تھی اور بس پھر گم. یہ رپورٹ اب آج پچھلے 3 مہینے کی رپورٹ ہم NTDC کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر کے میں ادھر آیا ہوں، ntdc.gov.pk. اس کے اوپر آپ جولائی، اگست اور ستمبر کی ہماری وہ تمام نقص، ہماری کمزوریاں، ہماری غلطیاں، جو مہنگے پلانٹوں کو ہم نے سسٹم میں لیا اور سستوں کو دور رکھا، کن وجوہات پہ رکھا، اس رپورٹ کا تفصیلی معائنہ آپ اس پریس کانفرنس کے بعد اس ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں، اور ہر مہینے یہ رپورٹ اس ویب سائٹ پہ شائع ہوگی. تو ان اقدامات سے آپ کے پورے سیکٹر کے اندر بالکل ٹرانسپیرنسی آئے گی، اصلاحات کا عمل آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس توانائی سیکٹر کو ان انقلابی اصلاحات کی بنیاد کے اوپر آپ کو جلد پاکستان پورے اس خطے کے اندر سب سے ایفیشنٹ اور سب سے اچھا پاور سیکٹر میں تبدیل ہوتے ہوئے جلد دکھائی دے گا، جس کی شروعات ہو چکی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ذیشان صاحب دنیا نیوز. لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاور سیکٹر نے ایک سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان تیار کیا ہے IMF کے آنے سے پہلے، اس متعلق اگر آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاور سیکٹر جن کے لیے RLNG منگوائی جاتی تھی وہ اب نہیں لے رہے ہیں پاور پلانٹ، اور اس کا الٹیمیٹلی وہ جائے گا، وہ سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کو دیا جا رہا ہے. تو اس پر کیا آپ؟ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے مکمل طور کے اوپر آن ٹریک ہے، بلکہ جو اس سال کا پہلے کوارٹر جو سپٹمبر میں ختم ہوا ہے، اس کوارٹر کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پلان سے بہتر ہیں. تو ہم نے ان 3 مہینے میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر چوری اور ریکوریز کی مد کے اندر بہتر پرفارم کیا ہے الحمدللہ، پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد. اور ہماری ان اصلاحات کی وجہ سے ہمیں ان 3 مہینے میں کئی ارب روپے کی CDMP کے مطابق سیونگ ہوئی ہے، جس کو ہم مزید باقی 9 مہینے کے اندر مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس سال میرے خیال میں خاطر خواہ ایک کمی ہوگی ہمارے نقصان کے اندر جو ہر سال ہوتی تھی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ نے LNG کی جتنی اویلیبلٹی ہوگی، ہمارے پلانٹس جتنی سستی بجلی کے پلانٹ چلنے کے بعد جب LNG کی باری آئے گی تو ہم اس کے مطابق پوری آف ٹیک لیں گے. اس پیکج جو ہم نے سہولت پیکج کا اعلان کیا ہے 26 روپے والا، اس کے مطابق بھی ہماری بجلی کی مانگ بڑھے گی، اس کی وجہ سے LNG پلانٹس کو چلنا پڑے گا، اور LNG کی جو کھپت ہے ہمارے ان پلانٹس کے اندر ہوگی، انشاءاللہ پچھلے سال سے بہتر ہوگی. فرق صاحب ARY سے. سر یہ بتائیے گا کہ IPPs کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ کمپنیوں کے معاہدے منسوخ بھی ہو چکے ہیں، تو مزید کتنی کمپنیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ورکنگ جاری ہے اور کب تک جو ہے وہ؟ ہم تمام پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت تقریباً 18 پلانٹس کی ورکنگ جاری ہے. اس کے بعد ہمارے حکومتی جو پلانٹس ہیں ان کی پلانٹس کی ہوگی. اس کے بعد ہمارے جو ونڈ اور سولر کے اور مزید پلانٹس ہیں ہم ان تک جائیں گے. تو ہم تمام IPPs کا جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹ اور پبلک، اس تمام کو دیکھ کے آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ کو ایک جتنی بھی فضول خرچی ان پلانٹس کے اوپر ہو رہی ہے یا جو معاہدے کے مطابق ہو رہی ہے جس میں بہتری آ سکتی ہے، وہ ہم ان کے ساتھ مجموعی طور کے اوپر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو حل کریں گے. سر یہ بتائیے کہ کیا تخمینہ ہے، عام طور پر سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ 8 سے 10 ہزار
1000 मेगावाट तक जो तक वो आ जाती है, तो इससे क्या तुम्हें लगाया जा रहा है कि कितना इस्तेमाल बढ़ेगा और फिर उससे कितना बेनिफिट हो सकता है? जितना लोग इस्तेमाल करेंगे उनको बेनिफिट है, उनकी उतनी जी बचत है. अगर 2 घंटे दुकान के अंदर मज़ीद और बिजली इस्तेमाल होगी तो उस दुकान की कीमत बिजली का हर घंटे का एवरेज कम होगी. इंडस्ट्री में जितना इस्तेमाल वो ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा. हमारे पास इतनी बिजली अवेलेबल है कि हम समझते हैं जो हमारा तखमीना है उसके मुताबिक अगर जितनी भी डिमांड बढ़े हम लोग उसकी जो खपत है उसको संभाल सकेंगे इंशाल्लाह. यासिर हुसैन साहब PDG से. सर ये बताएं कि दुनिया भर में अभी मुतबादिल जो तवानाई के रिसोर्सेज उनकी तरफ सारी दुनिया शिफ्ट हो रही है, और जैसे हमने देखा अभी इंग्लैंड ने जो मुकम्मल तौर पे कोल पावर प्लांट्स जो है उनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे हम जो लोअर सिंगल एरिया है वहाँ पे हम कोयले से बिजली पैदा करना शुरू कर दिए. तो एक तो जैसे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इसके जो इफेक्ट्स हैं तो इसको हमें मुतबादिल रिसोर्सेज की तरफ, हमारे जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है और दूसरे मुतबादिल ज़राए पाकिस्तान के अंदर वाफर मकदार में मौजूद है, तो गवर्नमेंट इस हवाले से क्या है? देखिए, एक तो आप इस किसी भी किस्म की डिप्रेशन में ना रहें. आप इंग्लैंड से बेहतर हैं, आप अमेरिका से बेहतर हैं, आप जापान से बेहतर हैं. आप इस खिते में आप सबसे क्लीन एनर्जी के कंज्यूमर्स हैं. 55% आपका पिछले साल एनर्जी हाइडल, सोलर, विंड और न्यूक्लियर से हुई, और ये क्लाइमेट चेंज में इतनी भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते. ये साफ एनर्जी है. आप अगले 10 साल के अंदर जो आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक 88% आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन होगी वो क्लीन एनर्जी होगी. कोई मुल्क नहीं है दुनिया में इतना क्लीन. कोयले के प्लांट को किसी मुल्क ने 100% खैराबाद नहीं कहा. बेस लोड प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स इस वक्त दुनिया में हर जगह पे मौजूद है, और उनकी 2001 रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक उसकी रिक्वायरमेंट पीक आउट करेगी. यानी अभी वो मज़ीद इजाफा हो रहा है. पाकिस्तान को फ़ख्र है कि इस पूरे खिते में पाकिस्तान जैसी क्लीन एनर्जी किसी और मुल्क, कोई और मुल्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा. हम सबसे ज़्यादा क्लीन एनर्जी के प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में से एक है, मुल्क है. आखिरी सर, ये सवाल. बताइए कि 3 कंपनीज आ रही हैं तो इन सब का अलग अलग MD होगा क्या, और NTDC इस वक्त लॉस में जा रही है? वो हर माह आते हैं नेपरा में, पैसे उनके बड़े सारे रहते मांगते हैं, तो उनके कागजात क्लियर किए जाएंगे या क्या सूरत हाल होगी, और कितने नए लोग इंडक्ट किए जाएंगे? सर, मुख्तलिफ कंपनीज होंगी. जो नई कंपनी बनाई जाएगी वो 50, 60, 70 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी, और हज़ारों लोगों की वाली कंपनीज को हम खैराबाद कह रहे हैं. वो जो कंपनी है उसके अंदर हम रिटेन करेंगे जितने भी HR है. हर कंपनी का अलग MD और CEO होगा, हर एक अपना बोर्ड होगा, और हर एक अपनी कारकर्दगी की मुकम्मल तौर के ऊपर जिम्मेवार होगी. और हम समझते हैं कि इन कंपनीज के क़याम से ये जो आपके 4-4, 6-6, 8-8 साल के डिले, 4 अरब की चीज़ 8 अरब में बने, 8 अरब की 16 अरब में बने, 15 अरब की 20 अरब में बने, ये जो तमाम चीज़ें हैं. आपकी एम्प्लॉइज़ बाहर मुल्कों में जाएं, लेबॉरेटरीज़ के टेस्ट रेकग्नाइज होते हैं, वो उनको इंटरनेट पे वसूल नहीं करते, कहते हैं मैंने सैर सपाटे के लिए जाना है. तो वो ये जो सारी इनएफिशिएंसीज हैं, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है. जो पावर सेक्टर के लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारा पावर सेक्टर इससे बहुत फ़ायदा उठाएगा.